العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا مکین قلوب المؤمنین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ستائش اس ذات بابرکات کے لیے جو خالق ارض و سماوات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ درود و سلام حبیب پروردگار امت کے غم گسار حضور ختمی المرتبت فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا تاجدار ما اوحا صاحب علم نشرہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دورام سرور لالا روخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تخلیق شش جہاد احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت و ارادت پیش کرنے کے بعد تو سن عزیز رحمتیں اتر رہی ہیں، برکات کی گھڑیاں ہیں، قبولیت والے یہ لمحات ہیں، محفلیں سجائی جا رہی ہیں، تذکرے ہو رہے ہیں، اور یہ پکی بات ہے کہ پوری کائنات میں جتنے تذکرے ہمارے حضور کے ہو رہے ہیں اتنا تذکرہ ہم نے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھا ہے۔ بڑے بڑے کجکلا آئے، بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے، بڑے بڑے روب اور دبدبے والے بھی آئے، فرعون جیسے، قارون جیسے، حامان جیسے، خاندان غلامہ جیسے، جس خاندان میں سے سینکڑوں لوگ بادشاہ بنے ان کے نام و نشان مٹ گئے، دارا و سکندر کی کہانیاں مٹ گئیں، رستم و سہراب کے قصے پاری نہ ہو گئے، وہ آل ساسان جو 3150 سال ایران پہ حکمران رہے، یہاں تو 5 سالوں کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں، 2 سال کے بعد ڈولنا شروع کر دیتی ہیں، 3150 سال ایک ہی خاندان ایران پہ حکمران رہے، ان کے نام و نشان تک نہیں ہے۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ کس کے پاس وقت ہے کسی کو یاد کرنے کا؟ یہ تو غیروں کی بات ہے، ہم اپنوں کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ جتنے بھی بڑی بزم میں بیٹھے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے دادا کی قبر کا پتہ ہوگا، اس سے آگے شاید ہی ہے کوئی جانتا ہو۔ میاں محمد بخش عرف کھڑی رومی کشمیر اس لیے تو بولتے ہیں نا، جنہ بنا اسا پل نہیں سجوندے او شکلاں یاد نہ رہیاں، اور مشتاق یوسفی کا شعر ہے نا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگام، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں، جانے والوں کا رنگ ہی مٹ گیا۔ سبب کیا بنا کہ مہنگائی بڑی، پھول مہنگے ہوئے، اور قبریں عدم توجہ کی وجہ سے وہ پرانی ہو گئیں۔ اور یہ تو عام لوگوں کے لیے نا کہ پھول مہنگے ہوئے قبریں پرانی ہوئی، لیکن صدیاں بیت گئیں اور صدیوں بعد بھی نہ تو میرے آقا کی محبتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں، نہ میرے حضور کی قبر پرانی ہوئی ہے۔ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات، کل ہی ہمارے حضور تشریف لائے، ابھی تازہ تازہ تذکرہ چھڑا ہے، ابھی گزر ہوا ہے، یہ مہک بتا رہی ہے، یہ خوشبو بتا رہی ہے جیسے ابھی حضور کا گزر ہوا ہے۔ وہ کسی شاعر کا قول ہے نا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ ایسی خوشبو بتا رہی ہے کہ جیسے ابھی حضور کا گزر ہوا ہے۔ اور تعجب ہوتا ہے اس وقت جب لوگ آقا کے ذکر پر دلیلیں مانگتے ہیں، جو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ جناب کہاں لکھا ہے؟ ارے میں ایک بات کہوں، ماشاءاللہ سارے صاحب علم لوگ یہاں تشریف فرما ہے، کبھی آپ نے پڑھا، دیکھا، سنا، کبھی تجربے میں آیا کہ بات پھولوں کی چھڑی ہو،
پھولوں کا تذکرہ ہو رہا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے. کبھی بھلا پھولوں کے ذکر کے لیے بلبل دلیلیں مانگتی ہے. کبھی بھلا ایسے بھی ہوا کہ بات شمع کی ہو, شمع جل رہی ہو اور پروانہ کہے لکھا کہاں ہے. ارے شمع کے ذکر کے لیے پروانہ دلیلیں نہیں مانگتا, جس طرح پھولوں کے ذکر کے لیے بلبل دلیلیں نہیں مانگتی, شمع کے ذکر کے لیے پروانہ دلیلیں نہیں مانگتا, ایسے یہ بھی نہیں ہو سکتا ذکر میرے حضور کا چھڑا ہو امتی دلیلیں مانگتا پھر رہا ہو. ارے ہمیں تو بہانہ چاہیے کہ کوئی بہانہ ملے بس ہم حضور کا ذکر کریں. میاں صاحب کا کہنا جس کسی دا کوئی عاشق ہوئے گل اس سے دی کردہ, سو مکر بہانے کر کے مرنے ہو دے مردہ. ان کا ذکر ہر گھڑی ہر آن ہونا چاہیے, اپنی بخشش کا یہی سامان ہونا چاہیے. ارے وہ تو محبوب ہی وہ ہے کہ وہ ڈاکٹر اسحاق نے وہ لکھا نا کہ ان سینے دی میں ٹھنڈا کھاں, شہد گلاب تے کھنڈا کھاں. اور انور مسعود ہیں تو مزاحیہ شاعر, لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو حد کر دی. وہ بولتے ان کا نام لبوں پر آئے, میٹھا میٹھا منہ ہو جائے, ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے, ان سا پیارا اور نہ کوئی, جن سے بچھڑ کے لکڑی روئی, جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے. ان کا ذکر ہر گھڑی ہر آن ہونا چاہیے, اپنی بخشش کا یہی سامان ہونا چاہیے. ارے ہمیں تو جب بھی موقع ملے نا, مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے نا, بات کو سمجھایا. علامہ اقبال نے کہا نا بات میں سادہ والا معنی میں دقیق, کہ یہ سادی سی بات کرتے ہیں پھر زندگی بھر کبھی ذہنوں سے وہ بات نکلتی نہیں ہے. بزرگوں کے سمجھانے کا انداز ہوتا ہے نا, سادے انداز میں بات سمجھاتے ہیں. جیسے مولانا ابو بکر شبلی نعمانی آپ بیٹھے نا بتا رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کہیں تو دل کی دنیا بدلتی ہے, اللہ کہیں تو رحمتیں اترتی ہیں, اللہ کہنا اگر قبول ہو جائے تو رب 70 مرتبہ نظر رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے. ایک بار رب نظر رحمت سے دیکھ لے تو دنیا اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. تو آپ اللہ کے نام کی برکات بیان کر رہے ہیں. ابو سینا بیٹھا تو بہت بڑا فلسفی ہے, وہ کہنے لگا جناب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ نام میں برکت نہیں ہوتی, نام میں کمال نہیں ہوتا, ذات میں کمال ہے. وہ فلسفی لوگ دلیلیں دینے کے تو بڑے ماہر ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے جناب دیکھیں نا, لفظ آگ لکھ دینے سے کاغذ جل نہیں جاتا, اور آگ کا لفظ ایسے لکھے تو ہاتھ گرم نہیں ہوتا, یا برف لکھ دینے سے ہاتھ کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی ہے. نام میں کمال نہیں, ذات میں کمال ہے. وہ ذات تو جلا سکتی ہے, لیکن آگ کا نام لکھا ہوا وہ کاغذ پہ وہ جلاتا نہیں ہے. تو جناب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. فلسفی لوگ نا وہ تو بال کی کھال ادھیڑنا جانتے ہیں کہ جناب یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو مولانا شبلی نعمانی آپ اس کو سمجھاتے رہے یہ کوئی عام نام نہیں ہے, یہ میرے خالق کا نام ہے. وہ نہیں سمجھ رہا, آپ نے تھوڑی دیر سمجھایا, تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اے ابو سینا بات تیری سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ہے ایک گدھا. جب اسے گدھا کہا نا اس کا رنگ لال پیلا غصے کے ساتھ ایسے جناب پیچو تاب, آپ دیکھتے رہے مسکراتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا دیکھا بولی سینا گدھے کے نام میں یہ کمال ہے کہ تیرا رنگ بگاڑ دیا ہے. اگر گدھے کا نام تیرا رنگ بگاڑ سکتا ہے تو میرے خالق کا نام تیرا رنگ سوار بھی سکتا ہے. یہ بزرگوں کے سمجھانے کا انداز ہے, سادے انداز میں بات سمجھاتے ہیں پھر کبھی ذہنوں سے نکلتی نہیں ہے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں مجنوں کو کسی نے دیکھا وہ ریت کے ٹیلے پر بیٹھا نا لیلا لیلا کر کے اکر رہا ہے. کسی نے کہا مجنوں یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر قدرہ تسلی میں دہم, میں تو اپنی لیلا کا نام لکھ لکھ کے اپنے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں, اپنے بے چین دل کو تسلی دے رہا ہوں. ایمانداری سے بتاؤ مجنوں کو اس کی لیلا کا نام اس کے دکھی دل کو قرار دے سکتا ہے, اس کے بے چین دل کو تسلی دے سکتا ہے, کیا پریشان امتی کو اپنے آقا کا نام نہیں چین دے سکتا ہے؟ اس لیے ہم تو برملا کہتے آقا میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے, آقا ہم ٹوٹے ہوں کو ایک تیرا نام سہارا دیتا ہے. نعرہ تکبیر, ہاتھاں بلند کر کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, مدنی کی آمد, سونے کی آمد. مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ پڑے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محبت امام اہل سنت قرآن و حدیث کے صحیح ترجمان یعنی صاحب کنز الایمان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس لیے تو ہمیں سمجھایا نا، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ عارف عبد المتین نے تو حد کر دی نا، وہ بولتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ کسی دنیا کسی شخص سے کوئی مانگ کر آ کر بازو اٹھا کے کہہ سکتا نہیں میں فلاں کے در سے مانگت ہوں، فلاں سے مانگ کے آیا ہوں، ارے کوئی دے بھی دے تو جب نظروں کے سامنے آئے تو نظریں شرم سے نیچی ہوتی ہیں، لیکن میرے آقا کا در وہ در ہے کہ حضور خیرات بھی دیتے ہیں عزت نفس بھی ادا کرتے ہیں۔ اگر اس در سے میں مانگتا ہوں ہزاروں کے سامنے بازو اٹھا کے کہتا ہوں لوگوں میں اس در کا گدا ہوں، مجھے اس در کی گدائی پہ فخر ہے۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے مازنا میں مصطفیٰ۔ ہماری عزت و حضور کے دم قدم سے ہے۔ ذرا تصور کریں جن غلاموں کو، جن بیواؤں کو، محتاجوں مسکینوں کو حضور کے آنے سے عزت ملی ہے، وہ تو خوش ہو کے بولتے ہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ مکہ کا ماحول ہے، آدھی رات بیت چکی ہے، میرے آقا کا گزر ایک گلی سے ہوا تو دیکھا ایک حویلی کے اندر ننگے بدن، گلے میں قمیض بھی نہیں ہے، ایک غلام بیٹھے چکی پیچھے سے جا رہا ہے۔ میرے حضور رحمت بھرے قدم حضور اس کے قریب گئے تو فرمایا کہ تو سویا نہیں ہے، یہ تو سونے کا ٹائم ہے، تو کام کر رہا ہے۔ وہ غلام رونے لگا اور روتے ہوئے کہا حضرت میں غلام ہوں، میں نوکر نہیں ہوں، میں ملازم نہیں ہوں۔ ملازم کے لیے بھی ایک ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے اور نوکر کے لیے بھی ایک ڈیوٹی ٹائم، اس کی تنخواہ بھی ہوتی ہے۔ مزدور کے لیے مزدوری کا ٹائم ہوتا ہے، اس کی مزدوری بھی ہوتی ہے۔ میں تو غلام ہوں، میری کوئی مزدوری نہیں ہے، کوئی تنخواہ نہیں ہے، میرا کوئی ڈیوٹی ٹائم نہیں، کوئی چھٹی کا ٹائم بھی نہیں ہے، دن بھی کام رات بھی کام، بس کام اور کام اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ کہا بخار کی شدت ہے جس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا اچھا۔ میرے آقا نے قدم پیچھے بڑھائے تو جو ہی حضور پیچھے ہٹنے لگے تو غلام بول کے کہنے لگا، پوچھنے والے بڑے آتے ہیں مداوع کوئی نہیں کرتا۔ فرمایا ابھی مداوع ہو جاتا ہے۔ میرے حضور جلدی سے گھر گئے، گرم گرم دودھ لیا، کھجورے لے، اس دور کے مطابق دوائی لے۔ میرے آقا آئے، فرمایا یہ لو دوائی، دودھ پیو، کھجورے کھاؤ اور تم آرام سے لیٹ جاؤ۔ اور جب فرمایا نا آرام سے لیٹ جاؤ تو وہ غلام رونے لگا، کہا حضرت یہ پہلے لیٹنے کی سزا ہی تو بھگت رہا ہوں، میں نے کام چھوڑا، جب میں بستر میں جا کے لیٹا بخار کی وجہ سے میرے مالک کو پتہ چلا، وہ اندر سے اٹھ کے آیا اور میرے اوپر سے لیف کو کھینچ کے اس نے کہا تیری جرت، تو اتنا خود مختار ہو گیا ہے۔ ارے اس دور کے اندر غلاموں پر اتنا ظلم ہوتا تھا کہ اگر غلام آقا کی مرضی کے بغیر دھوپ سے جوتا اٹھا کر سائے میں رکھتا تو اس کے اوپر کوڑے برسائے جاتے کہ تو اتنا خود مختار ہو گیا ہے۔ ارے میاں وہ پڑھ کے دیکھے، اتنا ظلم ہوتا تھا کہ اگر غلام کا آقا فوت ہو جاتا تو اس کے ساتھ ہی زندہ غلام کو دفن کیا جاتا، کہا جاتا بھی تو بھی اس کی چل کے آگے جا کے خدمت کرنی ہے۔ ارے میاں اتنا ظلم ہوتا تھا۔ آپ پڑھ کے دیکھیں 6 صدی عیسوی کا واقعہ کہ 3 بھائی ہیں، اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنی والدہ کے گلے میں رسی ڈال کے عکاظ کے میلے میں لے جا کر ماں کو فروخت کر رہے ہیں، اور 9 درہم میں فروخت کرنے کے بعد 3 درہم بیٹھ کے ترکہ بانٹ رہے ہیں۔ جب اتنا ظلم ہوتا تھا اور اس ظلم پر کوئی احتجاج بھی نہیں ہوتا تھا، اس ظلم پر کوئی FIR نہیں کرتی تھی، اس ظلم پر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن میرے حضور نے آ کے غلاموں کو عزت دی ہے۔ اور غلام جب سوچنے لگا کہ جناب میرا کام، فرمایا تو لیٹ جا، تیرا کام میں کر دیتا ہوں۔ قربان جائیں اج عربی سلطان آیا، نیمے اونچے آندہ سب فرق مٹا لایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ فرمایا غلام سے تو لیٹ جا، تیرا کام میں کر دیتا ہوں۔ میرے حضور چکی پیسے جا رہے ہیں، جب صبح کا وقت ہوا تو فرمایا لو جی اپنا کام سنبھالو، اب میں جا رہا ہوں۔ اور دوسری رات آتی ہے تو آقا وقت سے پہلے ہی دودھ بھی لیا، کھجورے بھی لے، دوائی بھی لے، آئے فرمایا لو
تم دوائی لو، دودھ پیو، تم آرام کے ساتھ لیٹ جاؤ۔ ارے میاں ہم محافل بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، کبھی دل کے اندر یہ نرمی بھی پیدا کر کے دیکھیں، کسی غریب، کسی یتیم، کسی محتاج کے کام آ کے دیکھیں، اور جب تک دل نرم نہیں ہوگا۔ اور ابھی ایک محفل کے اندر میں عرض کر کے آ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، زمین نرم نہ ہو تو وہاں پھول نہیں کھلتے، زمین نرم نہ ہو تو وہاں پھل نہیں لگتے ہیں۔ یہ دل کی زمین بھی جب تک نرم نہیں ہوگی اس وقت تک عشق رسول کے پھول نہیں کھلیں گے۔ یہ تب کھلیں گے جب ہمارے دلوں کی زمین جو ہے نا وہ نرم ہوگی، اور اس دور کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ میرے حضور وقت سے پہلے ہی دوسرے دن دودھ بھی لیا، کھجوریں بھی، دوائی بھی۔ فرمایا یہ لو، تم دوائی لے کے لیٹ جاؤ۔ کہا جی کام کون کرے گا؟ فرمایا کام میں کر دیتا ہوں۔ میرے حضور کام کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے سٹیٹس کا بڑا خیال ہوتا ہے نا بعض اوقات، جناب میرا معیار نہیں ہے کہ میں ایسے نیچے ہو جاؤں، لیکن میرے حضور سے بڑا سٹیٹس کس کا ہوگا؟ میرے آقا سے بڑھ کر مقام کس کا ہوگا؟ جن کے طلبوں کو بوسہ دینے کے لیے عرش بھی ترستا ہے۔ کائنات کے آقا امام الانبیاء چکی پیسے جا رہے ہیں، اور تیسرا دن آیا تو حضور دودھ لیے، کھجورے بھی لے، اور دوائی لے کر جب آقا آئے، غلام تڑپ کے اٹھ کے کھڑا ہوا۔ کہا حضرت مہربان، اس دور میں آپ مجھ پر مہربانی کر رہے ہیں، اس دور میں تو کوئی غلاموں سے سلام نہیں لیتا، وہ غلاموں کو پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اتنی کرم نوازی میرے اوپر فرما رہے ہیں، ذرا یہ تو بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا میرا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، مل کے کہیں سبحان اللہ، باواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ غلام تڑپ گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، سونے کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ غلام نے جب نام سنا، ہم اپنے نبی کے، لجپال نبی کے، غمخوار نبی کے، ہم اپنے نبی کے۔ غلام نے جب نام سنا تو تڑپ گیا۔ میرے حضور نے فرمایا تیرا کیا نام ہے؟ غلام نے کہا جناب میرا نام بلال ہے۔ اور پھر میرے حضور نے ایسا پیار دیا ہے حضرت بلال کو، میرے آقا معراج سے واپس آئے۔ آپ جانتے ہیں جب بندہ سفر سے واپس آئے نا، سب سے پہلے گھر کا خیال ہوتا ہے، اپنے بچوں کا خیال، جناب پیچھے بچوں کی کیا حالت ہے، لیکن میرے حضور آئے، آقا نے آتے ہی فرمایا بلال کدھر ہے؟ ذرا بلال کو تو بلاؤ۔ اور جب بلال آئے تو فرمایا بلال تم بتاؤ نیکی کون سی کرتے ہو؟ تمہارے قدموں کی آواز جنت میں آگے آگے سن رہا تھا۔ جب میرے حضور نے یہ فرمایا ہے، بتاؤ ساری غلامی کی تھکاوٹ میرے حضور نے اتارنے دی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، ارے جن غلاموں کو میرے حضور نے اتنی عزت دی ہے، وہ بھلا کیسے خوش ہو کے نہیں بولیں گے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی؟ یہ حضور کی آمد کے ساتھ ہی ہمیں خوشیاں ملی ہیں۔ میرے کریم آقا بندہ نواز آقا کی آمد کے ساتھ وہ حالات پڑھ کے دیکھیں کتنا ظلم ہوتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جس کو پتہ چلتا اس کی ہاں بیٹی ہوئی ہے وہ شرم کا مارا منہ باہر نہ نکالتا جب تک اس بیٹی کو زندہ درگور نہ کر لیتا۔ ارے داہیہ قلبی کا مشہور واقعہ ہے، میرے حضور نے دعا فرمائی باری تعالیٰ داہیہ قلبی کو ایمان کا نور دے دے۔ ایک دن دعا ہوئی ہے، دوسرے دن داہیہ قلبی سر جھکائے حضور کی خدمت میں، چونکہ میرے حضور ہمارے وہ رسول جن کی ہر دعا قبول، میرے آقا کے لب کھل جائیں تو رب کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرے حضور نے دعا فرمائی داہیہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد روئے جا رہا ہے۔ میں رو کیوں رہا ہے؟ حضور میرے جرم بہت زیادہ ہے، میرے پاپ بہت زیادہ ہے، میرے گناہ بڑے بڑے۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضور میں نے اپنے قبیلے کی، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، کہا میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کو زندہ درگور میں نے کیا ہے۔ جبریل امین آئے، عرض کی آقا اس جہنا و دہیہ کے جتنے بھی دور جہلیت کے گناہ تھے اسلام لانے کے ساتھ ہم نے سارے معاف کر دیے، لیکن دہیہ بشارت پانے کے باوجود پھر روئے جا رہا ہے۔ فرمایا اب کیوں رو رہا ہے؟ کہا حضور ایک جرم میرا ایسا ہے جو مجھے کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہا آقا ایک بار میں سفر پہ گیا اور پیچھے میرے گھر والے کے ہاں ولادت ہونے والے تھے، پیچھے میری بیٹی ہوئی
اور مجھے کافی مہینے لگ گئے، اور میری بیٹی کی ماں نے، میری گھر والی نے، اس کو پتا تھا چونکہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، تو اس نے اس بیٹی کے دل میں باپ کی محبت کو ڈالا. کہا بیٹا تیرا ابو آیا نا تو تو نے اسے ابو ابو کہہ کے بلانا ہے، اور اس کو پیار اتنا دینا ہے کہ وہ مجبور ہو جائے اور پھر وہ تجھے زندہ درگور نہ کرے. اور بیٹی کے دل میں محبت ڈالی گئی. اور داہیہ بولتا حضور کافی مہینوں کے بعد جب میں گھر واپس پلٹا، میں نے گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھا، وہ بیٹی دوڑ کے آئی اور میرے ساتھ چمٹ گئی، اور چمٹ کر مجھے ابو ابو کہہ رہی ہے. آقا میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اندر بیٹھ کے میں سوچنے لگا اس کو گھر میں رکھوں یا زندہ درگور کر کے آؤں. آقا میں نے ایک دن سوچا، میں نے دوسرے دن سوچا، تیسرے دن میں نے سوچا حضور. تیسرے دن سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس بیٹی کو میں جا کے زندہ درگور کر کے آتا ہوں. آقا میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ. ماں نے پوچھا کہاں لے جانا ہے؟ میں نے کہا مکہ شہر سے اس کو کھلونے لے کے دیتا ہوں، بازار سے اس کو کھلونے، اس کو چیزیں لے کے دیتا ہوں. آقا میں نے کھلونوں کے بہانے اپنی بیٹی کو اٹھا لیا. جب بیٹی کو اٹھا کر میں مکہ کے بارونق بازار کے اندر آیا، میری بیٹی نے ننھے سے ہاتھ بڑھائے، کہا ابو یہ بازار آیا ہے، یہاں سے مجھے کھلونے لے کے دے. جب میری بیٹی نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا. کہا نہیں بیٹا اگلے بازار سے لے کے دوں گا. جب اگلا بازار آیا پھر میری بیٹی نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے کہا نہیں بیٹا اگلے بازار سے. اور جب ایسے ہی میں بڑھتا رہا، آقا مکہ شہر سارا گزر گیا. جب باہر نکلا کھلا میدان آیا، وہاں آ کے میں نے اپنی بیٹی کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میں نے بسولہ پکڑا. بسولہ پکڑ کے میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. آقا جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو میرے کپڑوں پر مٹی اڑ کے پڑ رہی تھی. وہ میری بیٹی اٹھ کے میرے کپڑوں کو جھاڑ کے بولتی ہے ابو آپ گڑھا کس لیے کھود رہے ہیں؟ آپ رہنے دے، گڑھا نہ کھودیں، آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں. چونکہ بیٹیوں کو جتنا باپ کا خیال ہوتا ہے اتنا خیال اور کہیں بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا. اور میرے کریم آقا بندہ نواز آقا کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کافی دنوں کے بعد گھر میں کھانا پکا نا تو سب نے کھا لیا. تو سیدہ فاطمہ نے اپنے حصے کا ایک پلو میں باندھ لیا. حضرت علی پاک بولے آپ کھانا کھائیں. کہا مجھے پتا چلا میرے ابا جان نے آج 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا ہے، تو میں چاہتی ہوں میرے باپ کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں گی، اور وہاں لے جا کر حضور کے پاس بیٹھ کر جہاں وہ کھانا کھاؤں گی. یہ بیٹیوں کا پیار ہے. اور بیٹی نے اٹھ کے کپڑے جھاڑے. داہیہ بیٹی کہہ رہی ابو آپ گڑھا نہ کھودیں. حضور میں نے اس کی کوئی نہ سنی، اس کو پیچھے بٹھا دیا. میں مسلسل گڑھا کھودتا رہا. آقا جب میں نے گڑھا کھود لیا تو میری بیٹی اس کو میں نے کہا گڑھے کے کنارے پر لا کر کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے میں نے کہا بیٹا دیکھنا اس میں کیا ہے. آقا جب میری بیٹی نے جھک کر ایسے گڑھے کے اندر دیکھنے لگی تو میں نے پیچھے سے اس کو دھکا مار دیا. آقا جب میری بیٹی اس گڑھے کے اندر گر رہی تھی اور میں اوپر سے مسلسل مٹی اندھیلنا شروع کر دیا، میری بیٹی چیخیں مارتے ہوئی بار بار بازو نکال کے مجھے ابو ابو کہہ کے پکارتی رہی، آوازیں دیتی رہی. آقا میں نے اس کی کوئی نہ سنی. وہ میری بیٹی کی چیخیں آج بھی میرے کان کے اندر گونج رہی ہیں. حضور وہ یہ جرم مجھے کبھی بھی نہیں بھول سکتا. میری حضور کی ہچکی بندی ہے. فرمایا داہیہ ظلم کی داستان پھر سنانا، اور وہ پھر سنا رہے ہیں. ارے میاں جس دور میں بچیوں پر اتنا ظلم ہوتا تھا، میرے آقا نے آ کے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا بیٹی آئے تو بیٹی رحمت بن کے آتی ہے، بیٹا آئے تو بیٹا نعمت بن کے آتا ہے. جس آقا کے آنے سے بیٹیوں کو اتنی عزت ملی، اتنا مقام ملا، وہ بھلا کیسے خوش ہو کے نہیں بولیں گی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. میرے حضور نے بہنوں کو عزت دی. میرے آقا کی سگی بہن نہیں ہے، رضائی بہن حضرت شیمہ جن کا نام آتا ہے. رضاعت کا دور ہے، اور آپ جانتے ہیں جب مغرب سے پہلے کا وقت ہو نا، دیہاتوں کے اندر عموماً ہوتا ہے جو بڑی بچیاں ہوں ان کو مائیں چھوٹے بچوں کو دیتی ہیں کہ جب باہر کھلا لاؤ. اور جب باہر کھلانے کے لیے بچیاں جمع ہو جائے نا تو وہ مقابلہ شروع کر دیتی، تو کہتی میرا ویر بڑا سونا ہے. اور بہن کی فطرت ہے، بہن کو اپنے ویر سے سونا کوئی نہیں لگتا، رنگ جیسا بھی ہو نا وہ کہتی نہیں میرے ویر جیسا اور کوئی ویر نہیں ہو سکتا ہے. آپ تجربہ کر لیں، خامد
20,000 کا بھی سوٹ لا کر دے دے تو وہ عورت بولتی ہے کہ سبھی لا کر دیتے، سارے خامندی خدمت کرتے، جتنا مرضی خرچ دے دے، وہ کہتے سارے خامندی جناب خرچہ دیتے ہیں، لیکن بھائی کبھی 600 کا سوٹ بھی لا کر دے دینا تو بہن اس کو بھی سنبھال کے رکھتی ہے، تہہ لگا کے رکھتی ہے۔ محلے کی عورتیں آ جائیں تو انہیں بتاتی ہے یہ میرے بھائی نے تحفہ بھیجا ہے، یہ میرے بھائی نے مجھے دیا ہے، حالانکہ اس سے قیمتی چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے بھائی کو ایسے یاد رکھتی ہے۔ تو یہ میاں بہنوں کا پیار ہے۔ اور اتنے مجمع میں بیٹھے ہو، رزق بڑھانے کا، کاروبار چلانے کا ایک نسخہ دے رہا ہوں، اپنی بہنوں کے ساتھ ان کے سروں پر دست شفقت رکھو، کبھی تمہارے رزق میں کمی نہیں آئے گی، کبھی کاروبار مندہ نہیں پڑے گا۔ اپنی بہنوں کو جتنی بھی تمہاری طاقت استطاعت ہے تم اپنی طاقت کے مطابق ان کو پیار دو۔ اور یہی ماحول مغرب سے پہلے کا وقت ہے، بنی سعد کا میدان ہے، وہاں یہ ماحول بنا اور بچیاں جمع ہے۔ جب بچیاں جمع ہوئی نا تو انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا، ایک کہتی میرا ویر بڑا سونا ہے، دوسری کہتی نہیں میرا ویر سونا ہے، تیرا ویر سونا تو ہے اس کا رنگ اچھا نہیں ہے، کہتی رنگ اگرچہ اچھا نہیں اس کے نینش تو بڑے خوبصورت ہیں۔ مقابلہ ہو رہا ہے، ایک کہتی میرا ویر سونا ہے، دوسری کہتی میرا ویر سونا ہے۔ اتنے میں میرے آقا کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی اپنے ویر محمد کو اٹھایا، دور سے آواز دی، اور بنی سعد کی بچیوں تم اپنے اپنے ویروں کے حسن کی بات کرتی ہو، آؤ ذرا آج میرے ویر محمد کا مقابلہ کر کے بھی دیکھو نا۔ سبحان اللہ، حضرت شیمہ نے آواز دی نا، ساری بچیاں بیک زباں ہاتھ کھڑے کر کے کہا نہیں شیمہ، تیرے ویر جیسا ویر تو کسی کا نہیں نہ ہو سکتا ہے۔ تو بتاؤ بہن شیمہ کے دل میں کتنا پیار امڑ گیا ہے، بھائی کو سینے سے چمڑا کر بولتی ہے ربنا وکلنا محمدن حتی راہو یافیم و امردا، باری تعالیٰ میرا ویر جس کا بچپنا اتنا خوبصورت ہے یہ جوان کتنا سونا لگے گا، یہ میرا بھائی میرے آنکھوں کے سامنے گبرو جوان ہو، یہ لوریاں دے رہی ہیں، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیہن مد بھریاں۔ اور ویسے بھی ہم الحمدللہ محبت کی زبان ہم کوشش کرتے ہیں، سختی تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو مخت نقاب ہٹاوے، جو نکلے سیر کرنوں دھرتی لف لف جاوے، جو ہاتھ رکھے پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، جو ہاتھ رکھے پھلاں وچ ہاتھ پھلاں دی شان وداوے، جے سونا اکھ چا کھولے انج پیا جاپے جی میں میخانہ کھل جاوے، کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے جی میں بھر کے سراہیاں رکھیاں نے، جے کھولے سونا پیچ زلف دے تے راہی راہ بھول جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، توبہ توبہ حسن مہیدہ جدی جھال نہ جھلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے کتے بید بھی ہو جاوے، کی اجاز نظر وچ تیرے جڑا آوے سو وک جاوے، خلق اودے نے مولی دنیا تے کوئی ورلا جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر آوے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ آؤ ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ میلاد کی مقصدیت آخر کے اندر بس چند منٹوں کے اندر عرض کر کے پھر اختتام کر دیتا ہوں کہ میلاد کے اندر یہاں بیٹھے کوئی بندہ پیر و مرشد کے پاس بیٹھے، بزرگوں کے پاس بیٹھے، استاد کے پاس بیٹھے، اور پھر محفل سے اٹھ کر مثال دے رہا ہوں کوئی بندہ گھر جائے اور گھر جا کے اگر وہ گھر والی کو گالیاں دینا شروع کر دے تو انہوں نے تو کہنا ہے یہ سیکھ کے آئے ہو، استادوں کے پاس یہ پڑھ کے آئے ہو، یہ محفل کی عزت کا بھی خیال ہو۔ اور ایسے ہی ہے کہ حضرت طارق بن عبداللہ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کچھ وقت گزارا، جب واپس گئے نا تو جا کے ماں کے قدم پکڑ لیے۔ ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں مجھے معاف کر دے۔ کہا بیٹا پہلے تو بات ہی نہیں سنتا تھا، آج کیا ہوا؟ کہا ماں آج میں اس آقا کے پاس بیٹھ کے آیا ہوں جس آقا نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ مجھے سمجھ آئی ہے آج کے بعد میں کبھی آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر۔ کیسا اچھا ہو محفل سے اٹھے گھر جائیں، اپنے ابا جان کے قدم پکڑ لیں، پاؤں کو دبائیں، اور ابا جان بولے بیٹا آج کیا ہوا؟ کہا ابو جان مجھے معاف کر دیں، مجھ سے کمیاں ہوئیں، اونچی بولتا رہا، کچھ نافرمانیاں ہوئیں، آپ مجھے معاف کر۔ باپ بولے بیٹا آج
ایسے بدل گیا تو یکلک. تو وہ بیٹا کہے ابا جان آج رات میں اس آقا کی محفل میں بیٹھ کے آیا ہوں جس آقا نے فرمایا ہے کہ رضا اور رب فی رضا الوالد، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. اگر باپ راضی ہوگا تو رب راضی ہو گیا. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جیسی دعا مجھے میرے ماں باپ نے دینی ہے ایسی دعا اور کوئی بھی نہیں دے گا. جیسا پیار. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لوگ جو مرضی سمجھے میرے ماں باپ کے بارے میں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دیہاتی ماحول ہے یا سادگی ہے یا جو کچھ بھی ہے، میرے ان پڑھ ماں باپ وہ میرے لیے یونیورسٹی سے کم نہیں ہے. مجھے جو آداب میرے ماں باپ نے سکھلائے ہیں وہ دوسرا اور کوئی بھی نہیں سکھلا سکتا ہے. اور جیسی دعا میاں ماں باپ نے دینی ہے ایسی اور کوئی بھی نہیں دے گا. اس لیے ماں باپ کا ادب محفل سے اٹھ کر جائیں تو کتنا اچھا ہو کہ ہم جا کر ماں باپ کے قدم پکڑ لیں. اور کتنا اچھا ہو کہ محفل سے اٹھ کر جائیں. محفل کیا، محفل کی عزت کا خیال ہو نا کہ ہم محفل سن کے آئے جناب. صبح فجر کی نماز ہو اور مسجد کے اندر جناب سارے نوجوان فجر کے ٹائم پہلی صف میں کھڑے ہوں اور قاری صاحب حضرت صاحب وہ حیران ہو کہ جناب پہلے بڑی بار دعوت دی تو جناب توجہ نہیں کرتے. جناب سارے جناب تم پہلی صف میں. تو وہ کہیں جناب حضرت کمیاں ہوتی رہیں لیکن آج میں اس آقا کی محفل میں بیٹھا رہا ہوں، اس آقا کی محفل کے اندر سے ہو کر آیا ہوں جس آقا نے فرمایا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مجھے سمجھ آ گئی ہے اصل عشق رسول یہی ہے، آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا. تو نماز کے فوائد بھی حاصل کریں، اس کی برکات بھی. کتنا اچھا ہو یہاں میلاد کا بیج لگا نا تو دیکھنے والا وہ آنکھیں بند کر کے تمہارے ساتھ سودا کر لے. کبھی کیا کہے جی جناب میلاد منانے والا ہے نا، یہ میلاد منانے والا یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. یہاں کوئی دو نمبری نہیں ہوگی، یہاں ملاوٹ نہیں ہوگی کیونکہ میلاد کا بیج لگا. جس گھر پر میلاد کا جھنڈا لگا ہوا ہو آنکھیں بند کر کے ساری دنیا کو پتا ہو جناب اس سے جو مرضی بات کر لو، یہاں دو نمبری نہیں ہوگی، یہاں جناب جھوٹ نہیں ہوگا، ملاوٹ نہیں ہوگی. تو جب ہمارا تصور یہ بنے اور طارق بن عبداللہ حضور کے پاس سے گئے نا تو جا کر ماں کے قدم پکڑے تو ایسے فرما بردار ہوئے. محلے کی عورتیں پوچھتی ہیں تمہارا بیٹا کہاں سے پڑھ کے آیا، اتنا بادب ہو گیا ہے. ماں نے کہا بیٹا نیک ہو جائے نا تو مائیں پھر دعائیں بھی دیتی ہیں، مائیں پھر لوگوں کو بتاتی ہیں میرا بیٹا بڑا نیک ہے، میرا بیٹا بڑا اچھا ہے. اور جب محلے کی عورتیں پوچھ رہی ہیں تو طارق بن عبداللہ کی والدہ بولتی ہیں کہ میرا بیٹا اس رحمت والے نبی کے پاس پڑھ کے آیا ہے، وہاں سے سبق یاد کر کے آیا ہے، اس لیے ماں کا ادب کر رہا ہے. تو وہ عورتیں بھی کہتی ہیں ہمارے بچوں کو بھی وہاں لے جاؤ نا، ہمارے بچوں کو بھی وہاں لے جا کر ان کو بھی وہ تعلیم دی جائے. جو کہا سنا یہ مضمون تو ساری زندگی ہو گئی، زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے. آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. مس خام کو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو. سبز گنبد سے یوں تعلق بنا لو نازش کہ روح بھی اپنی ہرے رنگ کر لو. جو کہا سنا اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.